میرے والد ماجد نے مالٹا کی قید کی تنہائی میں غور کیا تو مسلمانوں کے زوال کے دو سبب نظر آئے۔ ایک سبب یہ کہ لوگوں نے، ہماری امت نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کے معنی یہ کہ اس کی تلاوت چھوڑ دی، جیسے کہ تلاوت کرنا چاہیے تھا، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش چھوڑ دی، اور اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ معنی ہے تین قرآن کو چھوڑنے کے۔ تو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے قرآن کریم کے سلسلے میں، سب سے پہلی سیڑھی وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ تلاوت آدمی کرے۔ اگرچہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نسخہ شفا بھیجا ہے کہ اس کی صرف تلاوت بھی بذات خود ایک عظیم سعادت ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی۔ اور آپ نے تشریح فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ صرف الف لام میم اگر پڑھا تو الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو 30 نیکیاں صرف الف لام میم کی تلاوت کرنے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا ایسا دیا، جو کوئی اگر ہے تو نسخہ ہماری ہدایت کا، لیکن طبیب کا نسخہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دیکھا کر دوا لو اور دوا استعمال کرو۔ اس نسخے کو اگر پڑھتے رہو صرف، اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ نسخہ شفا ایسا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی مقصود، لیکن اس کے ساتھ اس کی تلاوت بتاتے خود مقصود ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے معاشرے کا یہ ایک امتیاز رہا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو روزانہ قرآن کریم کی کچھ تلاوت کیے بغیر سارا دن گزار دے۔ عام طور سے فجر کے بعد گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا امتیاز تھا، ایک نشان تھا۔ مسلمانوں کی بستی میں جائے آدمی تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں کا ہر فرد قرآن کریم کی نعمتوں سے بہرہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیا لوگوں نے۔ اب یہ روزانہ کی تلاوت، کچھ نہ کچھ تلاوت، یہ بہت سے لوگوں نے، بلکہ اگر کہہ دو کہ اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت نے چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے سے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پڑھنا سیکھا ہی نہیں کہ کس طرح قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے وزیر بن گئے، امیر بن گئے، حکمران بن گئے، قرآن کریم سیدھا صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہی نہیں، تو تلاوت کیا کریں گے وہ؟ اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ بھئی قرآن تو اس لیے ہے کہ اس کے معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے، تو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو شخص جس کو تلاوت کی عادت نہیں، یا تلاوت اس سے نہیں کی جاتی، تو وہ عمل کیا کرے گا آگے جا کر؟ یہ تو پہلی سیڑھی ہے قرآن کریم کی طرف جانے کے لیے۔ تو حضرت والا نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کو چھوڑنا، تلاوت کو چھوڑنا، اس کے فہم کو اور سمجھ کو چھوڑنا، اور اس پر عمل کو چھوڑنا، یہ ایک بنیادی سبب ہے مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی باقی زندگی اس کام میں خرچ کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت والا نے
پھر پورے ہندوستان کے اندر مکاتب کا ایک سلسلہ قائم کرنا شروع کیا اور بہت مکاتب قائم کیے تاکہ ہر شخص سیکھ لے۔ اب ذرا اس لحاظ سے ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، مسلمانوں کے زوال کیا معنی؟ یہ ایک ملک کا نہیں، ایک ریاست کا نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں زوال کی جو صورتحال ہے، جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کسی وقت اسلامی ریاست کا، اسلامی حکومت کا اتنا بڑا تسلط تھا کہ اسلامی حکومت کے میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی پورا عالم اسلام، آپ اگر انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک یہ پورا سلسلہ تھا، اور اس کے اندر ایک خلیفہ ہوتا تھا، خلافت عثمانیہ کا خلیفہ، وہ سب اس کے زیر نگی کام کرتے تھے۔ اس میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں احادیث کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں فقہ کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں جو اور علوم و فنون ہیں ان کی بھی تعلیم ہوتی تھی، اور بڑے بڑے اہل علم، سائنسدان سب وہاں سے پیدا ہوتے تھے، لیکن مسلمان ہوتے تھے، اپنی ذہن کے اعتبار سے بھی، اپنی فکر کے اعتبار سے بھی، اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیے کیا صورتحال ہے، بظاہر انگریزوں کی غلامی سے نجات مل گئی، لیکن ذہن ابھی تک غلام ہے، سوچ ابھی تک غلام ہے، انہی کا طرز، انہی کی معاشرت، انہی کی تہذیب کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح حکومت پہ چلے جاتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے قل اللہ احد پڑھ دو، وہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو سبق یہ کہ زوال کا سبب قرآن کو چھوڑنا، پھر اس کا جو لوگ تلاوت کرتے بھی ہیں تو ذرا سوچیں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو کہ بھائی قرآن کریم کا پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہم کم از کم اس کو سمجھے تو صحیح کہ کیا ہے اس میں، اس پیغام میں۔ اگر فرض کرو آپ کے پاس ایک آپ کے عزیز کا، دوست کا، محبوب کا خط آتا ہے کسی اور زبان میں جو آپ نہیں جانتے، ایسی زبان میں آتا ہے، انگریزی میں آتا ہے، آپ انگریزی نہیں جانتے، عربی میں آتا ہے پر عربی نہیں جانتے، تو کیا آپ اس خط کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیں گے کہ بھائی یہ تو کسی اور زبان میں ہے، میں جبکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، میرا چاہنے والا ہے، تو کیا اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے؟ یا بے چین ہوں گے کہ بھئی میں کسی نہ کسی طرح اس کو پڑھوا کر، کسی سے ترجمہ کرا کے میں اس کو دیکھوں کہ اس میں کہ میرے لیے کیا پیغام دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ساری امت کے لیے، جس میں ساری تعلیمات ہدایت کی موجود ہیں، اور وہ ساری زندگی طاق میں رکھا رہے اور کبھی اس کو کھول کر اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنے کی سعادت کسی کو حاصل نہ ہو، تو کتنے بڑے وبال کی بات۔ تو یہ سبق ملتا ہے کہ بھئی جو قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو، تلاوت کے ساتھ کچھ وقت آدمی کم از کم اس کام کے لیے صرف کرے کہ اس کے ترجمہ تفسیر معلوم کرے، کیا پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے احکام پر عمل، کہ اس نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر عمل کرے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا، وہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا سبب حضرت نے فرمایا کہ ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کا ایک بازار گرم ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور دوسرے غلط ہیں، ہر لحاظ سے غلط ہیں، اور غلط ہیں تو نہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، نہ ان سے بات کر سکتا ہوں، نہ ان کے ساتھ میں میل جول رکھ سکتا ہوں۔
مسلک کے اختلاف ہیں. مسلک کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی ایک حد ہے اس کی کہ بھئی اس حد تک ہمارا، لیکن ہم نے ساری اپنی سارا زور اور ساری طاقتیں لگائی ہوئی ہیں اس بات پر کہ دوسرے کے مسلک کو باطل قرار دیا جائے، اور کبھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ امت کے مشترک مسائل جو ہیں، ساری امت جن کا سامنا کر رہی ہے، کفر و الحاد کا طوفان ہے جو ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہاں ایسی جہالت کے شکار ہیں، اور ان کے اوپر غیر اسلامی قوتیں ان کے اوپر مسلط ہیں.